اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا آج 10واں حصہ پیش خدمت ہے، اور اس 10ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 3 یعنی جوانی اور ازدواج-e-Mustafa صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی سے کرتے ہیں۔ اشراف مکہ اور قریش کے سرداروں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کی بہتر ماحول میں پرورش کے لیے نزدیکی گاؤں کی خواتین کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ان بچوں کی پرورش کرنے والی خواتین کو اس کا بہتر معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس سے گاؤں میں رہنے والے خاندانوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی تھی۔ اس کے دوسرے فائدے یہ تھے کہ بچوں کو گاؤں کا صاف ستھرا ماحول میسر آتا تھا، صاف ہوا اور شور و غل سے پاک فضا ملتی تھی جو کہ بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے بہتر ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ شہر میں بعض اوقات پھیلی وبائی بیماریوں سے بچاؤ بھی ہو جاتا تھا۔ بچوں میں دفاعی صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے ان وبائی مرضوں میں بچے جلد مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں بھیجنے سے اس طرح کی آفات سے نجات مل جاتی تھی۔ جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کی غرض سے گاؤں میں بھجوا دیتی تھیں، ان کو اپنے دیگر گھریلو کاموں کے لیے زیادہ فرصت مل جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ فصیح عربی بولتے تھے، جبکہ شہر والے زبان میں اپنی سہولت کے لیے بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس نظر سے بھی گاؤں کا ماحول بچوں پر مثبت اثر ڈالتا تھا۔ گاؤں کی خواتین سال کے مختلف اوقات میں اکٹھی مل کر آتی تھیں اور بچوں کو گاؤں لے آتی تھیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ماہ تک اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتے رہے۔ اس کے بعد گاؤں کی خواتین مکہ شہر میں آئیں تاکہ نوزائیدہ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس زمانے میں خشک سالی اور قحط کا سا ماحول بنا ہوا تھا۔ دایا خواتین چاہتی تھیں کہ مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر جائیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ مل سکے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم تھے، لہٰذا کوئی بھی دائی خاتون ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آؤ ہم اس یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، شاید خدا تعالیٰ اس یتیم بچے کے صدقے میں ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اس غرض سے وہ آگے بڑھیں تو حضرت عبد المطلب نے بی بی حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ اس پر بی بی حلیمہ نے کہا کہ میں بنی سعد قبیلے سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اے بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ تو بی بی حلیمہ نے جواب دیا میرا نام حلیمہ ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اس دایا کے قبیلے کا اور خود اس کا نام سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا آفرین آفرین، 2 خوبیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، پہلی سعادت و خوشبختی اور دوسری حلم و بردباری۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال تک بی بی حلیمہ کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی خدیجہ علیہ السلام سے شادی کے بعد ایک مرتبہ بی بی حلیمہ سعدیہ مکہ میں تشریف لائیں اور خشک سالی اور تنگ دستی کا شکوہ کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بی بی خدیجہ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ جناب خدیجہ علیہ السلام نے 40 بکریوں اور 1 اونٹ بی بی حلیمہ کو عطا کیں۔ اس طرح بی بی حلیمہ سعدیہ خوشی خوشی اپنے گاؤں لوٹ گئیں۔ حوالہ بحار الانوار۔ اگلا عنوان ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے ساتھ مدینہ کے سفر پر۔ جب سے حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا اور وہ مدینہ میں دفن ہوئے تھے، اس وقت سے بی بی آمنہ علیہ السلام اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتی تھیں۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دایا حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپس
اپنے گھر میں والدہ سے آ ملے تھے تو بی بی نے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ ام ایمن کے ساتھ رخصت سفر باندھا اور یثرب یعنی مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں 1 ماہ قیام کیا۔ اس سفر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کی قبر کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور وہ مقام بھی دیکھا جہاں ان کے والد نے بیماری کی حالت میں آخری ایام گزارے تھے۔ مکہ کے لیے واپسی کا سفر شروع ہوا اور راستے میں ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہو گئیں اور انتقال کر گئیں۔ یہ واقعہ 576 عیسوی میں پیش آیا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس تھی کہ والدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاندان میں زیادہ مہر و محبت کا باعث بنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب بھی مکہ میں سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور آپ کی نظر حضرت عبداللہ علیہ السلام کے چاند پر پڑتی تو فرماتے، سب پیچھے ہٹ جاؤ، میرے بیٹے محمد کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ کی کفالت کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت بھی فرماتے تھے۔ اگلا عنوان ہے راھب جحفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی گواہی دی۔ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 7 سال کی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں میں درد محسوس ہوا۔ مقامی طبیبوں کو دکھایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس زمانے میں جحفہ میں ایک شخص رہتا تھا جو راھب تھا اور طبیب بھی تھا۔ اپنی طبی صلاحیتوں کی وجہ سے بڑا معروف تھا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اپنے پوتے کی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، پس انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو جحفہ کے راھب کے پاس لے جاؤ، شاید اس کے علاج سے آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ لے کر جحفہ میں راھب کے ڈیرے کے پاس پہنچے تو انہوں نے راھب کو آواز دی۔ وہ راھب متوجہ ہوا، اس نے سر اٹھایا تو محسوس کیا کہ اس کے گھر کو نور نے گھیرا ہوا ہے اور فرشتوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ راھب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں ابو طالب بن عبد المطلب علیہ السلام ہوں اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لایا ہوں کہ تو اس کی آنکھوں کا علاج کرے۔ راھب نے جیسے ہی نظر اٹھا کر پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو دیکھا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لا سکا اور پکار اٹھا، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی برحق پیغمبر خدا ہے اور تیری ہی بشارت اللہ نے توریت اور انجیل میں دی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو متوجہ کر کے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اسے غور سے سن لیں۔ وہ اس طرح گویا ہوا، یہ تمام عرب لوگوں کا سردار ہے، بلکہ اول سے آخر تک تمام انسانوں کا سردار ہے، اور روز قیامت ان کی شفاعت کرنے والا ہے۔ مقرب ملائکہ ان کی مدد کریں گے اور اللہ ان کو حکم دے گا کہ ان کے مخالف کے ساتھ جنگ کریں۔ اللہ ان کی زبردست مدد فرمائے گا اور لوگوں پر ان کی قوم کو غالب کر دے گا۔ راھب نے اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے پھر کہا، مجھے قسم ہے اس کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر میں اس زمانے میں یعنی اس بچے کی نبوت کے زمانے میں موجود ہوا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ اپنے بیٹے کی حفاظت فرماؤ۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 382۔ دوسرا حوالہ ہے حیات
قلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔ تیسرا حوالہ ہے سیرہ حلبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ پھر راہب نے کہا کہ ان کی آنکھوں کو کسی علاج کی ضرورت نہیں، یہ تو نابیناؤں کو بینا کر دیں گے، پیدائشی اندھوں کو اپنے نور نبوت سے روشن کر دیں گے، ان کو لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے راہب، تو نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ اس پر راہب بولا، آپ کا بھتیجا تو اس سے بھی بڑا ہے جو میں نے کہا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام راہب کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، واپس آ کر سارا واقعہ اپنے والد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا، اے ابو طالب، یہ باتیں کسی اور تک نہ پہنچانا، ان کو مخفی رکھنا۔ شاید حضرت ابو عبد المطلب علیہ السلام یہ باتیں مخفی رکھنے کے لیے اس لیے کہہ رہے تھے کہ دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے زیر سایہ زندگی کی منازل گزار رہے تھے کہ ایک اور دردناک حادثہ پیش آ گیا، جس کا تذکرہ ہم اگلے حصے میں پیش کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس عمل کو آخر تک انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سننے والوں کو اور کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔